بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیج نمبر 37 چیپٹر نمبر 4 فرسٹ ایڈ. فرسٹ ایڈ کہتے ہیں فوری ابتدائی یا طبی امداد کو. ابتدائی طور پر فوری جو طبی امداد دی جاتی ہے، میڈیکل کیئر یا میڈیکل اسسٹنس جو ہیلپ کی جاتی ہے، اسسٹنس کی جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں فرسٹ ایڈ. اور عام طور پہ جو ریسکیورز ہوتے ہیں، ریسکیو کے ادارے ہوتے ہیں، ان کے پرسنل ہوتے ہیں، سٹاف ہوتا ہے، ان کا یہی کام ہوتا ہے کہ اگر کوئی ایمرجنسی ہو جاتی ہے، کسی کا کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، کوئی حادثہ یا سانحہ پیش آ جاتا ہے، کسی کو چوٹ لگ جاتی ہے، خواہ وہ چوٹ بیرونی ہو یا اندرونی ہو، کہیں پہ مکان کی چھت اللہ نہ کرے گر جاتی ہے، کوئی تودا کسی کے اوپر گر جاتا ہے، گاڑیوں کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، کہیں پہ لڑائی ہو جاتی ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے نا انسانی جان کے ساتھ. انسانی جان کے ساتھ کوئی بھی ایسا حادثہ یا سانحہ پیش آ جائے، کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے، کوئی ایسی ایک ان ایکسپیکٹڈ سچویشن ہو جائے جس میں انسان کیا ہو جائے، اس کی صحت خراب ہونا شروع ہو جائے. اور صرف ایسا نہیں ہوتا کہ حادثہ ہی ہو جائے، بسا اوقات نیچرلی بھی کچھ ایسے مظاہر یا ایسے فینومینا ہو سکتے ہیں کہ جن کی بنیاد پر یا جن کی وجہ سے آپ ان ویل ہو جاتے ہیں. آپ انکانشیس ہو سکتے ہیں، بے ہوش ہو سکتے ہیں، آپ کو چکر آ سکتے ہیں، آپ کا بی پی لو ہو سکتا ہے، ہائی ہو سکتا ہے، آپ کو ہائپر ٹینشن ہو سکتی ہے. ہائپر ٹینشن مطلب آپ کا بی پی ہائی ہو گیا، شوٹ کر گیا، ایک دم سے آپ کو جو ہے وہ اٹیک آ گیا. اچھا، آپ کو ایپیلیپسی کے اٹیکس پڑ سکتے ہیں، جس کو آپ کیا کہتے ہیں، مرگی. ٹھیک ہے، کچھ ہوتے ہیں نا ایسے لوگ جن کو مرگی ہوتی ہے. آپ کے ساتھ کوئی بھی سانحہ پیش آ سکتا ہے، آپ کے ساتھ کوئی بھی حادثہ ہو سکتا ہے، اور اگر ان میں سے کچھ بھی نہ ہو تو اللہ نہ کرے آپ کے ساتھ کوئی نیچرل فینومینا ایسا ہو سکتا ہے، کچھ قدرتی یا فطرتی طور پہ کچھ ایسے مظاہر ہو سکتے ہیں کہ جن کی بنیاد پر آپ کی صحت بگڑنا شروع ہو سکتی ہے. آپ کو چکر آ سکتے ہیں، فٹس پڑ سکتے ہیں، آپ کو ایپیلیپسی کے دورے پڑ سکتے ہیں. آپ سے مراد کسی بھی شخص کو اللہ نہ کرے. آپ کو ہائپر ٹینشن ہو سکتی ہے، ہائپر ٹینشن ہو سکتی ہے، یعنی بی پی آپ کا شوٹ کر سکتا ہے، بی پی آپ کا لو ہو سکتا ہے. کسی بھی صورتحال سے نمٹنے کے لیے بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں اویلیبلٹی آف ڈاکٹرز یا میڈیکل کیئر نہیں ہوتی. بسا اوقات آپ کے گھر سے بہت دور ہوتا ہے ہاسپٹل، اسپیشلی وین یو آر لیونگ ایٹ مری. تو آپ بہت کسی ریموٹ ایریا میں رہ رہے ہیں یا کسی بہت دور ایریا میں رہ رہے ہیں، کسی ایسے علاقے میں رہ رہے ہیں کہ جہاں سے ایکسیس آپ کی مشکل ہو رہی ہے ہاسپٹل کی، یعنی گاڑی نہیں ہے آپ کے پاس، پھر فاصلہ اتنا زیادہ ہے کہ آپ فوری طور پر مریض کو ہاسپٹل نہیں پہنچا سکتے. یا پھر ایسا ہے کہ رات کا ایک ایسا وقت ہے کہ لیٹ ایٹ نائٹ جہاں پہ آپ ہاسپٹل اگر پہنچ بھی گئے تو ہاسپٹل کیا ہوگا، کلوز ہوگا، ڈاکٹرز اویلیبل نہیں ہوں گے. اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے آپ پھر کیا طریقہ اختیار کریں گے؟ یعنی گھر میں کوئی ایسا شخص ہے کہ جو ایمرجنسی میں چلا گیا ہے، فوراً سے اس دے نیڈ کوما. ٹھیک ہے، اس صورت میں آپ کیا کریں گے؟ ٹھیک ہے. اسی طرح سے اگر آپ کا کوئی عزیز یا آپ خود کہیں راستے سے جا رہے ہیں تو آپ کو اچانک سنیک بائٹ ہو جاتا ہے، یعنی سانپ آپ پر حملہ کر لیتا ہے، آپ کو کاٹ لیتا ہے، ڈس لیتا ہے، آپ کو سنیک کا سٹنگ ہو جاتا ہے، تو اس کے ساتھ آپ کیسے نمٹیں گے؟ تو اس صورتحال میں پھر لوگ کیا کرتے ہیں، یہ جو ٹراپیکل ایریاز ہوتے ہیں جہاں پہ ڈیزرٹ ہوتا ہے، یہاں پہ تو آپ کو معلوم ہے کہ لیزرڈز، اسکورپینز، بچھو، چھپکلی اور سانپ یہ زیادہ ہوتے ہیں نا، اور زیادہ وینمس ہوتے ہیں، زہریلے ہوتے ہیں. تو ان سے نمٹنے کے لیے پھر آپ کیا کرتے ہیں، جو وزٹرز ہوتے ہیں ان کی ٹریننگز ہوتی ہیں باقاعدہ. ایسے ہی آپ کے جو کمانڈوز ہوتے ہیں SSG کے، یا پھر جو آرمی پرسنل ہوتے ہیں، ان کی اچھی طرح سے ٹریننگ ہوتی ہے کہ سنیک بائٹ کے ساتھ کیسے نمٹنا ہے، یا پھر سنیک ہی کو کیسے پکڑ لینا ہے. ٹھیک ہے، یا پھر اس کو مار دینا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ جو SSG کمانڈرز ہوتے ہیں، ان کو ہیلی کاپٹر سے اوپر سے جا کے نیچے صحرا میں پھینک دیا جاتا ہے اپنے سروائیول کے لیے. سروائیول آف دا فٹسٹ، یہ وہ والا سروائیول نہیں ہے جو چارلس ڈارون والا ہے. ٹھیک ہے، اس کو بھی عام طور پہ لوگوں نے غلط سمجھا ہے کہ سروائیول آف دا فٹسٹ کا مطلب یہ ہے کہ جو جتنا تگڑا ہے اتنا ہی مضبوط ہے. یہ اس طرح سے نہیں ہے، اگرچہ اس کا انطباق اس طرح سے بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس کا مطلب چارلس ڈارون کا یہ تھا کہ جو ہیبیٹنٹس ہوتے ہیں اپنی نسل کو برقرار رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، ان کی پروجنی آگے بڑھتی چلی جاتی ہے، وہ ان کا سروائیول ہوتا ہے. تو وہ جو فٹسٹ ہوتا ہے وہ اس بنیاد پہ ہوتا ہے. بہرحال تو یہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ آپ کو اگر سانپ نے ڈس لیا ہے تو ہمیں ہمارے ٹیچرز بتایا کرتے تھے کہ بیٹا آپ لوگ جب گھاس سے آتے ہیں تو وہ گھاس ایسی ہوتی ہے کہ کہیں پہ ہلکی ہوتی ہے، کہیں پہ زیادہ گھنی ہوتی ہے.
تو اس کے اندر عموماً سانپ چھپا بیٹھا ہوتا ہے. تو آپ یہ کیجئے کہ ایک لکڑی لیجئے, اس کو بیچ میں سے کاٹیے, جیسے قلم کو پچھلے زمانے میں کاٹا جاتا تھا, اس کے اندر ایک بلیڈ کو فکس کیجئے, اس کے اوپر کسی اسٹرپ کو, کسی ڈوری کو باندھ کے اچھی طرح سے کس کے باندھ لیجئے, تاکہ ایک آپ کے پاس ایک بلیڈ تیار ہو جائے فوری طور پر چیرا لگانے کے لیے, کٹ لگانے کے لیے. اور آپ اپنے جیومیٹری باکس میں اس کو رکھ لیں کور کر کے, تاکہ اللہ نہ کرے ایک اپنے پاس اپنے بیگ میں کپڑا بھی رکھ لیجئے, کوئی ایسی پٹی رکھ لیجئے کہ اگر آپ کو آتے جاتے میں کہیں پہ اللہ نہ کرے کہیں سانپ کاٹ لے یا سنیک بائٹ ہو جائے, تو آپ سب سے پہلے اس سے پچھلی جو ہڈی ہوتی ہے, اس سے پہلے کا جو حصہ ہوتا ہے, وہاں سے اس کو اچھی طرح سے سختی سے باندھ لیں, گرا لگا لیں, تاکہ بلڈ سرکولیشن نہ ہو. اس لیے کہ اگر اس میں وینم جو ہوا ہے سانپ کا, یا جو جس کو زہر کہتے ہیں, وہ سرکولیٹ ہو کے آپ کی پوری باڈی میں نہ پھیل جائے. آپ جب یہ کر لیں گے تو آپ اس زخم کو چیرا لگا دیں تاکہ وہ اس میں سے نکل جائے. یہ بھی اپنے سروائیول کے لیے, اپنے بچاؤ کے لیے, اپنی بقا کے لیے لازم ہوتا ہے. اس طرح کے بھی کام آپ کو کرنا ہوتے ہیں. اور انسانی جان کو جو کہ آپ کو معلوم ہے کہ تقدس حاصل ہے, اس لیے جان بچانا بھی کیا ہے, فرض ہے نا. اپنی جان بچانا یا اپنے کسی عزیز کی جان بچانا, اس کے لیے پھر یہ بھی ایک سکل ہے کہ آپ کو انجیکشن لگانا بھی آنا چاہیے. یہ بھی ہمیں عام طور پہ سیکھنا چاہیے. ہمارے معاشرے میں اس طرح کے لوگوں کی ایجوکیشن یا تربیت ہوتی نہیں ہے, اور لوگ عموماً کیا ہوتا ہے کہ اپنے پیاروں کی بھی حفاظت نہیں کر پاتے. اور بدقسمتی سے ہمارے اس معاشرے میں ڈاکٹرز, جن کو عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ ڈاکٹر خدا کے روپ میں انسان سے ملتا ہے. خدا کے روپ میں ملنے کا مطلب کیا ہے, ایک ماں کی طرح, ایک باپ کی طرح, ایک ایسے کسی مربی کی طرح, ایک ایسے حفاظت کرنے والے کی طرح یا کیئر کرنے والے کی طرح کہ جو انسان کی جان بچاتا ہے. ٹھیک ہے, یہ اپنے آپ میں ایک بہت کار خیر ہے, ثواب کا کام ہے, اور ڈاکٹرز کو یہی کرنا چاہیے. لیکن بدقسمتی کی بات ہے کہ انفارچونیٹلی ہمارے زمانے میں, اسپیشلی ہم نے اس پینڈیمک کے دور میں دیکھا کہ ڈاکٹرز نے اس کو اپنا ایک بزنس بنا لیا ہے, اور جو فارماسیوٹیکل کمپنیز ہیں وہ ایک پورا مافیا بن کے رہ گیا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا اور سنا بھی ہوگا کہ یہ عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ جو سٹینٹ ہوتا ہے, جو لوگوں کو پڑتا ہے دل میں, جن لوگوں کا کارڈیک پرابلم ہوتا ہے, ان کو ایک سٹینٹ پڑتا ہے, جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں سٹنٹ پہ آ رہے ہیں. ٹھیک ہے, سو جو سٹینٹ ہوتا ہے وہ عموماً $2.5 سے $3 کا ملتا ہے. ٹھیک ہے, اس کی زیادہ لاگت نہیں ہوتی, لیکن اس کے لیے 3-4 لاکھ روپیہ لوگوں سے لے لیا جاتا ہے. ایسا ہی ہوتا ہے نا. چلیں, وہ پیسے اگر لیتے بھی ہیں تو وہ ان کے ٹیکنیکلٹیز ہیں, یعنی وہ ایک کمپلیکس کمپلیکیٹڈ چیز ہوتی ہے, اس کو ہم سمجھ نہیں پاتے. وہ ان کا بنتا ہے, لیکن 2.5, 3 یا 4 لاکھ روپے بھی نہیں بنتا. اگر بنتا بھی ہے تو وہ 50,000 لے لو, 1 لاکھ روپے لے لو, اتنا زیادہ بھی کاٹو نہیں. اوپر سے کیا ہوتا ہے کہ فارمیسیز والے جو ہوتے ہیں, جن کو عام طور پہ میڈیکل اسٹور کہا جاتا ہے, انہوں نے جو دوائیاں رکھی ہوتی ہیں وہ بھی کس طرح سے ہوتی ہیں, 1 نمبر, 2 نمبر, 8 نمبر, 10 نمبر, ایسے ہی ہوتا ہے. اب ان کے جو کہ فارمولاز کیمیکلی سیم ہوتے ہیں نا, آپ نے پڑھے ہوں گے فارمولاز, تو کیمیکلی جو کہ سیم ہوتے ہیں, ایک ہوتا ہے برانڈ ہوتا ہے, ایک ہوتا ہے ایک پلین سی میڈیسن ہوتی ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ آپ نے ایک قمیص شلوار پہنی ہے یا آپ نے پینٹ شرٹ پہنی ہوئی ہے, لیکن وہ پلین ہے, کسی برانڈ کی نہیں ہے, تو عام طور پہ آپ کو سستی ملتی ہے. لیکن ایسے ہی کسی آپ گوچی ارمانی کی پہنیں گے یا کوئی برانڈ پہنیں گے آپ, تو وہ آپ کو کیا ہوگا جی, مہنگی پڑے گی, اس سے ڈبل یا ٹرپل یا کوادروپل یا 10 گنا زیادہ آپ کو 10 ٹائمز 10 فولڈز پڑے گی. تو اس صورت میں ہوتا کیا ہے کہ جو اصل جو برانڈ ہوتی ہے نا, برانڈ کو چھپا دیا جاتا ہے, وہ شارٹ ہو جاتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کو اگر میڈیسن چاہیے ہوتی ہے, آپ فارمیسی پہ جاتے ہیں تو کہتے ہیں یہ میڈیسن چاہیے, تو آگے سے آپ کو کہا جاتا ہے کہ یہ تو شارٹ ہے جی, یہ نہیں مل رہی, اس کا آلٹرنیٹیو ہے, اس کا آلٹرنیٹ ہے یا سبسٹیٹیوٹ ہے, کہا جاتا ہے نا, اس کی جگہ آپ کو یہ میڈیسن مل جائے گی. اب وہ جو جگہ مل رہی ہوتی ہے نا, وہ 10 نمبر ہوتی ہے, لیکن اس کی پرائس انہوں نے وہی لگائی ہوتی ہے, یا وہی نہ لگائی ہو تو کوئی تھوڑا بہت کمی بیشی انہوں نے کی ہوتی ہے. اس طرح سے ہمارے ہاں یہ ایک پورا کا پورا مافیا بن کے رہ گیا ہے. اچھا, میڈیسن بھی 1 نمبر, 2 نمبر, 3 نمبر, یہ کیا عجیب سا معاملہ ہے ہمارے اس ملک میں. اسپیشلی ہم نے پینڈیمک میں دیکھا, پوری دنیا میں ایسا ہوتا ہے, لیکن جو کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے وہ کہیں پہ بھی نہیں ہو رہا. اس لیے آپ لوگوں کی یہ تربیت ہونی چاہیے, اتنی آپ کی ٹریننگ ضرور بیٹا جی ہونی چاہیے کہ آپ اگر اللہ نہ کرے آپ کے گھر میں کوئی سانحہ ہو جاتا ہے, یا سانحہ نہ بھی ہو, چھوٹا موٹا کچھ ہو سکتا ہے نا, یعنی موشن ہو سکتے ہیں, وامٹ ہو سکتی ہے, چکر آ سکتے ہیں, ہائپر ٹینشن ہو سکتی ہے, کسی کو بی پی شوٹ کر سکتا ہے, ہو سکتی ہیں ساری چیزیں. اس کے لیے آپ کے پاس ایک فرسٹ ایڈ کٹ ہونا چاہیے, جس میں بنیادی طبی امداد کی جتنی بھی میڈیسن ہیں, آپ کے ایسپرین ہوگی, آپ کے پیناڈول ہوگی, آپ کی باقی جو انفیکشن کی جو میڈیسن ہوتی ہیں, یا پھر ایسی اینٹی بایوٹک ہوتی ہیں, جو آئنٹمنٹس ہوتی ہیں, وہ ساری آپ کے پاس ہونی چاہیے, تاکہ آپ فوری طبی امداد کسی کی کر سکیں. اور گھر میں ایک شخص ایسا ہونا چاہیے کہ جس کو کم از کم انجیکشن لگانا آتا ہو.
سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ اس لیے کہ بعد کے پچھتاوے سے پہلے کی تربیت اچھی ہے. تو اسی بارے میں ہم آج پڑھیں گے کہ فرسٹ ایڈ کیا چیز ہوتی ہے اور اس کو کیسے آپ ایڈمنسٹر کر سکتے ہیں. وی آل نیڈ ہیلپ ایٹ ٹائمز ان آور لائفس. ہم اپنی زندگیوں میں کبھی کبھار کبھی نہ کبھی ضرور ہیلپ چاہتے ہیں, ہماری مدد کی جانی چاہیے. سم ٹائمز وی مے ہیو ایکسیڈنٹس اینڈ وی مے گیٹ ہرٹ. بسا اوقات سم ٹائمز وی مے ہیو ایکسیڈنٹس, ہمارے حادثات ہو سکتے ہیں, ہمارے ساتھ کوئی سانحہ پیش آ سکتا ہے. اینڈ وی مے گیٹ ہرٹ, اور ہم زخمی ہو سکتے ہیں. وین وی آر انجرڈ اور سڈنلی بیکم انویل. جب ہم زخمی ہوتے ہیں, انجرڈ اور سڈنلی بیکم انویل, یا پھر اچانک سے ہماری طبیعت خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے. وی نیڈ سم ون ٹو ہیلپ اس. تو ہمیں کسی شخص کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ ہماری مدد کرے. سم ون ہو نوز وٹ ٹو ڈو. کوئی ایسا شخص کہ جس کو معلوم ہو کہ کیا کرنا چاہیے اس وقت. اٹ از دا ٹیمپرری اینڈ امیڈیٹ ہیلپ. یہ ایک فوری, عارضی یا وقتی مدد ہوتی ہے. ٹیمپرری مطلب عارضی یا وقتی, اینڈ امیڈیٹ مطلب فوری. دس ٹائملی اسسٹنس, یہ بر وقت مدد, کمپرائزنگ سمپل میڈیکل ٹیکنیکس, جو مشتمل ہوتی ہے سادہ میڈیکل ٹیکنیکس پر, یعنی طبی تکنیکوں پر مشتمل ہوتی ہے. از موسٹ کریٹیکل ٹو دا وکٹمس. یہ انتہائی اہم ہوتی ہے. ویسے کریٹیکل کا مطلب ہوتا ہے حساس, لیکن یہاں پہ مطلب کیا ہوگا, یہ کون سا میننگ ہے, لیکسیکل میننگ ہے یا کنٹیکسچوئل؟ کنٹیکسچوئل, کانٹیکسٹ سے واضح ہو رہا ہے. اٹس موسٹ کریٹیکل ٹو دا وکٹمس, یہ زخمیوں کے لیے انتہائی اہم ہوتی ہے. اینڈ از, اور اہم جب زیادہ اپنی انٹینسٹی میں بڑھ جاتا ہے نا, ایک چیز ہے امپورٹنٹ. اب امپورٹنٹ کا لفظ اپنی شدت کے اعتبار سے بڑھ جاتا ہے تو اس کو کہتے ہیں کریٹیکل. اور کریٹیکل جب اپنی شدت میں بڑھ جاتا ہے تو اس کو کہتے ہیں کروشل. ٹھیک ہے, یعنی سب سے امپورٹنٹ. تو یہ انتہائی کروشل بھی ہوتا ہے ٹو دا وکٹمس, زخمیوں کے لیے. اینڈ از, اور ہے, آفن, اکثر, لائف سیونگ, اور یہ اکثر زندگی کا بچاؤ کرتا ہے. یہ جو مدد ہوتی ہے, یہ جو طبی امداد ہوتی ہے, یہ زندگی کو بچا دیتی ہے. Any lay person can be trained to administer first aid. کوئی بھی ایک عام شخص جو ہوتا ہے, lay person can be trained, اس کو ٹرین کیا جا سکتا ہے, اس کی تربیت کی جا سکتی ہے, to administer first aid. فرسٹ ایڈ کو ایڈمنسٹر کرنے کے لیے, فوری طبی امداد کو بہم پہنچانے کے لیے. دس فرسٹ ایڈ کین بی کیریڈ آؤٹ یوزنگ منیمل اکوپمنٹ. یہ جو فرسٹ ایڈ ہے, جو ابتدائی طبی امداد ہے, کین بی کیریڈ آؤٹ, یہ پہنچائی جا سکتی ہے یوزنگ منیمل اکوپمنٹ, کم سے کم اکوپمنٹ کو یوز کرتے ہوئے. فرسٹ ایڈ نالج رینجز فرام ٹیکنگ کیئر آف کٹس ٹو ڈیل ود این انکانشیس وکٹم. فرسٹ ایڈ کا جو نالج ہے, یہ جو علم ہے اس کا, رینجز, یہ جاتا ہے کہاں سے کہاں تک, فرام ٹیکنگ کیئر آف کٹس, یعنی معمولی جو مائنر یا عام قسم کے جو زخم ہوتے ہیں ان کی کیئر کرنے سے, دیکھ بھال کرنے سے, لے کر ٹو ڈیل ود این انکانشیس وکٹم, ایک ایسے زخمی یا ایسے شخص کی دیکھ بھال تک کہ جو کہ انکانشیس ہو گیا, مطلب بے ہوش ہو گیا ہے, انکانشیس, اس کو ریسسیٹیٹ کرنے کے لیے. ریسسیٹیٹ کرنا مطلب دوبارہ سے اس کو ہوش میں لانا. بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں کا سانس رک جاتا ہے, آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کو پھر اس کے لیے مختلف ٹیکنیکس یوز کی جاتی ہیں. یہ اگر چھوٹا بچہ ہے تو فنگر رکھ کے اس کی چیسٹ کے اوپر اس کو پریشر دیا جاتا ہے, اور اگر ایک بڑا شخص ہے تو ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھ کے اس کے یہ جو اس کی چیسٹ بون ہوتی ہے اس کے اوپر پریشر دیا جاتا ہے تاکہ اس کا ریسسیٹیٹ ہو جائے, اس کا بریدنگ جو ہے وہ ریزیوم کر جائے, اس کا ریسمپشن ہو جائے, دوبارہ سے جاری ہو جائے. ٹھیک ہے, اور بسا اوقات پھر یہ بھی کام نہ کرے تو منہ کے ساتھ منہ لگا کے پھر اس کو سانس دی جاتی ہے تاکہ اس کا ایک دفعہ سانس بحال ہو جائے تو پھر وہ رکے گا نہیں. بسا اوقات ایسا ہوتا ہے. اچھا, بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اس کو کارڈیک اریسٹ ہو جاتا ہے, کسی شخص کو کارڈیک اریسٹ ہوتا ہے. کارڈیک ایک ہوتا ہے ہارٹ فیل. ہارٹ فیل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بس دل کام کرنا ختم ہو گیا, اس کے بعد اس کی ریکوری کی گنجائش نہیں ہوتی. ایک ہوتا ہے کارڈیک اریسٹ, دل کا دورہ پڑنا. دل کا دورہ بھی پڑتا ہے نا, تو انسان کو شدید تکلیف ہوتی ہے. اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے بھی پھر فرسٹ ایڈ آپ کو آنی چاہیے. بسا اوقات لوگوں کا بی پی شوٹ کر جاتا ہے, ٹھیک ہے, ہائپر ٹینشن ہو جاتی ہے, انتہائی ایکیوٹ ہو جاتی ہے. تو اس صورتحال میں کیا ہو جاتا ہے, زبان بند ہو سکتی ہے, ٹھیک ہے, بینائی جا سکتی ہے, کڈنیز کے اوپر افیکٹ ہو سکتا ہے. ایسے ہی جو جن لوگوں کو ڈائبٹیز ہوتا ہے, ٹھیک ہے, شوگر جس کو آپ کہتے ہیں, شوگر, تو شوگر میں کیا ہوتا ہے کہ اچانک سے دورہ پڑتا ہے, بینائی جا سکتی ہے,
کڈنیز فیلئر ہو سکتا ہے، دل یہ جو کڈنیز کس کو کہتے ہیں، گردوں کو، ٹھیک ہے، گردے فیل ہو سکتے ہیں آپ کے دماغ کی نس پھٹ سکتی ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو اس ایسی ایمرجنسی کی صورتحال میں آپ نے پھر پینک نہیں کرنا ہوتا. ہماری عورتیں کیا کرتی ہیں عام طور پہ، ساری کی ساری نہیں کرتی، لیکن وہ رونا دھونا شروع کر دیتی ہیں نا، ایسا ہی ہوتا ہے. لیکن یہ ایک نیگیٹو چیز ہے، پینک نہیں سٹارٹ کرنا آپ نے، رونا دھونا شروع کر دیا، بھگدڑ مچا دی، ایسا نہیں کرنا. آپ چونکہ کانشیس رہنا ہوتا ہے آپ نے. اگر مریض کے ساتھ آپ بھی مریض بن کے بیٹھ جائیں تو پھر اس کی کیئر کون کرے گا؟ آپ کو اپنے ہوش سنبھال کے ایسے ہی پھر کیا کرنا ہوتا ہے، اس کی کیئر کرنا ہوتی ہے، ایڈمنسٹر کرنا ہوتی ہے، وٹ ایور یو نو، جتنا آپ کو آتا ہے، جتنا آپ کو معلوم ہے، جتنا آپ کو علم ہے. ایسے ہی ہمارے ہاں عام طور پہ لوگوں کے ایموشنز کا خیال نہیں رکھا جاتا. کسی کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ گیا ہے، کسی کی موت ہو گئی ہے، کوئی سانحہ پیش آ گیا ہے، تو فوراً اس کے لواحقین کو جا کے بتا دیا جاتا ہے کہ اس نال یہ عمل پیش ہی گیا. اس صورتحال میں کیا ہوتا ہے کہ اصل میں تو انجری کسی ایک کی ہوتی ہے، وکٹم ایک ہوتا ہے، لیکن یہ جو بے وقوف شخص ہوتا ہے اس کو معلوم نہیں ہوتا کہ میں نے اس سچویشن سے ڈیل کیسے کرنا ہے. یہ پھر اس کی صورتحال میں اس کے مس ہینڈل کرنے کی وجہ سے 2-3 وکٹمز مزید بڑھ جاتے ہیں. کوئی بے ہوش ہو جائے گا، کوئی رونا دھونا شروع کر دے گا، اور ایسا بھی ممکن ہے کہ کسی کی بہت ہی انسان کوئی بہت سینسیٹیو ہے تو اس کی موت بھی واقع ہو سکتی ہے. تو اس طرح بھی آپ نے کرنا ہوتا ہے. یہ یاد رکھیے گا، یہ آپ کی تربیت ہے، یہ چیزیں آپ کو کام آئیں گی. ناؤ یو آر ان میٹرک، اب بالغ بچے ہیں سارے بیٹھے ہوئے یہاں پہ. اگر کسی کا کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے، آپ کے کسی کلاس فیلو کا، اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے، یا کسی کی موت واقع ہو جائے اس کے عزیز کی، تو اس کو ڈائریکٹ آ کے بتانا نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کو کوئی بہانہ بنا کے گھر بھیج دیا جائے، ٹھیک ہے. دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ کسی طرح سے آہستہ 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 اس کا ذہن بناتے ہوئے آئیے، اور اینڈ میں آ کے جب اس کا ذہن بن جائے نا موت کے لیے، موت کیا چیز ہوتی ہے، ہر ایک کو پیشانی ہے، ہمیں بھی آئے گی، یہ ہوگا وہ ہوگا، اگر آپ کو معلوم پڑ جائے کہ اب اس شخص کا ذہن بن گیا ہے تو اس کو بتائیے کہ یہ واقعہ ہو گیا ہے. لیکن وہ بھی اس وقت جب قرائن سے واضح ہو جائے 100% کہ یہ بندہ، اس کے اوپر کوئی فٹس نہیں آئیں گے، اس کو دورہ نہیں پڑے گا. اور سب سے اہم اس کا حل کیا ہوتا ہے، اشارے کنائے میں بات کر کے اس کو گھر بھیج دیا جائے تاکہ وہ ماحول پہلے سے دور سے بنا ہوا دیکھ لے تو ذہنی طور پر ریڈی ہو جائے. خیر اس کے لیے مختلف طریقے استعمال کیے جاتے ہیں، لیکن اصل بات یہاں پہ جو ہو رہی ہے وہ یہ ہو رہی ہے کہ اگر آپ کے گھر میں کسی کے ساتھ کوئی واقعہ پیش آ گیا اس طرح کا، کسی کو زخم ہو گیا ہے، کسی کی انجری ہو گئی ہے، کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، یا کسی کو دورے پڑ رہے ہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے نا، ہائپر ٹینشن ہو سکتی ہے، اس صورتحال میں آپ نے پینک نہیں کرنا، بھگدڑ نہیں مچانی، شور نہیں کرنا، رونا دھونا نہیں ہے، اس سچویشن سے ڈیل کرنا ہے. اسی کو انٹیلیجنس کہتے ہیں، اسی کو پرو ایکٹیونیس کہتے ہیں، اسی کو نمٹنا معاملے سے، یعنی اس کو ایڈمنسٹر کرنا اور مینجمنٹ کہتے ہیں. جس شخص کے اندر یہ مینجمنٹ نہیں ہوتی اس کا پھر اس کی ہمدردیوں کا، اس کی محبتوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. اس لیے کہ رو دو تو ہر سکتا ہے نا، لیکن اصل شخص وہی ہے کہ جو اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار ہوتا ہے. اس کی تربیت ہمارے بچوں کی بھی کرنی چاہیے، بچیوں کی بھی کرنی چاہیے، گھر میں عورتوں کی بھی کرنی چاہیے، مردوں کی بھی کرنی چاہیے. ہمارے معاشرے کو اس کی تربیت کی ضرورت ہے. میں تو بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ کے کہتا ہوں کہ ہمارے بچوں کی ٹریننگ اس حساب سے بھی ہونا چاہیے. اور چونکہ مذہب اسلام میں بھی ایسا ہے کہ آپ کو موت کا پیغام دیتا ہے، ہر وقت آپ کو موت کی یاد دہانی کراتا ہے کہ موت کے بعد ایک اور زندگی شروع ہوگی. تو بچوں کی ٹریننگ اس حساب سے بھی ہونی چاہیے چھوٹے عمر سے کہ ہم انسان ہیں، ہم نے مرنا ہے، ایک دن آپ نے بھی مرنا ہے، آپ کے والدین نے آپ کی آنکھوں کے سامنے مرنا ہے، آپ کے بہن بھائیوں نے آپ کی آنکھوں کے سامنے مرنا ہے. اس کے لیے اپنے ذہن کو تیار پہلے سے رکھیے، اس کو رکھیے، تاکہ آپ کو اس وقت جا کر، آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ کیا ہوتے ہیں، وہ انکانشیس ہو جاتے ہیں، کچھ دن تک وہ بول نہیں پاتے. ایسا ہوتا ہے نا کسی سانے کی وجہ سے، اس لیے کہ ان بیچاروں کی ٹریننگ نہیں ہوتی. اس میں ٹریننگ ہونی چاہیے. اور ٹریننگ کا مطلب تو خیر یہ ہوتا ہے نا کہ آپ کی تربیت ہونی چاہیے، کسی کو مار کے دکھایا جائے، ایسا تو نہیں ہو سکتا نا. لیکن یہ کہ ٹریننگ، مینٹل ٹریننگ ہونی چاہیے. آپ کو بتایا جانا چاہیے، بار بار احساس دلایا جانا چاہیے کہ ہم فانی ہیں، ہم نے آخر کار بالآخر اپنے پروردگار کے پاس جانا ہے. اسی لیے تو ہم پڑھتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ بے شک ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. یہ اس بات کی یقین دہانی ہوتی ہے کہ اصل میں یہ جو مرنے والا ہے یہی اکیلا نہیں ہے، اس کے پیچھے پیچھے ہم بھی جا رہے ہیں. تو یہ ہوتا ہے جی، یہ یعنی ایک معمولی زخم سے لے کر ایک موت تک، یعنی کوئی انسان انکانشیس ہو گیا ہے، بالکل نزع کے عالم میں چلا گیا ہے، اس کو ڈیل کرنے تک یہ فرسٹ ایڈ کا نالج جو ہے یہ آتا ہے. اور ریسکیو والوں کے پاس جو ریسکیورز ہوتے ہیں ان سب کو یہ ٹریننگ دی جاتی ہے. اور ریسکیو والے عموماً یہ پبلک کو بھی ٹریننگ کروایا کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ بہت اچھی چیز ہے، ان سے بھی سیکھنا چاہیے، ان کی بھی خدمات لینا چاہیے. کٹس اینڈ اسکریپس، اب ایک چیز کے بارے میں اس کو موضوع بنا کر بات ہو رہی ہے کہ کٹس اینڈ اسکریپس اگر ہو جائیں، کسی کو زخم ہو جائے یا خراشیں آ جائیں،
تو اس کو پھر کیسے ڈیل کرنا چاہیے. ہینڈلنگ مائنر ایکسیڈنٹس ایٹ ہوم اور آن دا روڈ ڈیولپس اے سینس آف کرائسس مینجمنٹ. مائنر ایکسیڈنٹس کو ہینڈل کرنا یا سانحات کو یا حادثات کو ہینڈل کرنا یا ان کو قابو کرنا ایٹ ہوم اور آن دا روڈ, گھر میں یا سڑک پہ, ڈیولپس اے سینس آف کرائسس مینجمنٹ. کرائسس مینجمنٹ کے سینس کو ڈیولپ کرتا ہے. کیا مطلب کہ بحران سے نمٹنے کے حالات جو ہوتے ہیں اس پر قابو پانے کی جو سکلز ہوتے ہیں ان کو ڈیولپ کرتا ہے, پروان چڑھاتا ہے اس کے احساس کو. سینس کہتے ہیں احساس کو, ڈیولپس مطلب پروان چڑھاتا ہے, کرائسس کہتے ہیں بحران کو, مینجمنٹ کہتے ہیں نظام کو, نظم کو. This may prepare people to tackle with unexpected emergencies with great confidence. This may prepare people, یہ لوگوں کو تیار کر سکتا ہے to tackle with unexpected emergencies, ایسی غیر متوقع ہنگامی صورتحال کو قابو کرنے کے لیے. ٹیکل کرنے کے لیے مطلب قابو کرنے کے لیے, unexpected مطلب غیر متوقع, emergencies مطلب ہنگامی صورت احوال, with great confidence یعنی ایک بڑی خود اعتمادی کے ساتھ. خود اعتمادی کسے کہتے ہیں کہ اب اگر کسی کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ گیا ہے, آپ نے سیکھا ہوا ہے کہ انجیکشن کیسے لگانا ہے, تو آپ کا خواہ بھائی ہے, بیٹا ہے, بہن ہے, ماں ہے, بیٹی ہے, تو آپ نے وہاں پہ کیا کرنا ہے, لوز کانفیڈنٹ نہیں ہونا, یعنی جذبات کی رو میں نہیں بیٹھ جانا. آپ نے اس کو ایک پیشنٹ سمجھ کے, ایک وکٹم سمجھ کے اس کو انجیکٹ کرنا ہے, اپنے جذبات پہ قابو پا کے اپنے پورے اسکل کے ساتھ. مائنر کٹس اینڈ اسکریپس یوزلی ڈو ناٹ نیڈ ٹو گو ٹو دا ایمرجنسی روم. یہ جو معمولی یا آرڈنری زخم ہوتے ہیں یا جو خراشیں ہوتی ہیں, یوزلی ڈو ناٹ نیڈ ٹو گو ٹو دا ایمرجنسی روم. ان کے لیے اس چیز کی ضرورت نہیں ہوتی کہ آپ ایمرجنسی روم میں چلے جائیے. یٹ تاہم پراپر کیئر از اسینشیل ٹو اوائڈ انفیکشن اور ادر کمپلیکیشنز. جو پراپر کیئر ہے, جو معقول یا مناسب دیکھ بھال ہے, اس اسینشیل وہ لازمی ہے ٹو اوائڈ بچنے کے لیے. کس سے بچنے کے لیے؟ انفیکشن اور ادر کمپلیکیشنز. انفیکشن سے بچنے کے لیے یا کسی اور پیچیدگیوں سے بچنے کے لیے. انفیکشن یا جو وائرس ہوتا ہے یا جو بیکٹیریا ہوتا ہے, اس کے بارے میں بھی اچھی طرح سے سمجھ لینا چاہیے کیا چیز ہوتی ہے. ٹھیک ہے, عام طور پہ یہ جو آج کل پینڈیمک چلا ہوا ہے, ایپیڈیمک سے پھر پینڈیمک بن گیا. ایپیڈیمک تو یہ تو نا وبا ہوتی ہے کسی خاص ایریا میں. اب وہ وبا اگر عالمگیر ہو جائے اس کو کیا کہتے ہیں؟ پینڈیمک کہتے ہیں. جیسے آپ کا کووڈ-19 ہے, کورونا وائرس, یہ کیا چیز ہے؟ یہ سارس کووڈ-19 ہے. ایک ہوتا ہے مرض, ایک ہوتا ہے سارس. مرض ہوتا ہے مڈل ایسٹ ریسپریٹوری سنڈروم, یعنی سانس لینے میں آپ کو دشواری ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا, ریسپریٹوری مطلب سانس کا پرابلم ہے. ایسے ہی سارس کس کو کہتے ہیں؟ سیویئر ایکیوٹ ریسپریٹوری سنڈروم. یہ سیویئر بھی ہوتا ہے اور ایکیوٹ بھی ہوتا ہے, انتہائی حساس اور انتہائی کروشل ہوتا ہے. یعنی یہ انتہائی ایمرجنسی کی صورتحال ہوتی ہے جس میں آپ کے لنگس افیکٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں پرسنٹیج کے حساب سے. پھر آپ کو کیا کرنا ہوتا ہے؟ یو نیڈ آکسیجن, یو نیڈ وینٹیلیٹر کی آپ کی ضرورت ہوتی ہے, اور لگاتار آپ کو پھر آکسی میٹر سے چیک کرنا پڑتا ہے. اب یہ کورونا وائرس چیز کیا ہے؟ یہ ایک وائرس ہے. عام طور پہ ہزاروں کی تعداد میں وائرسز پائے جاتے ہیں. آپ کی اس وقت بھی جب ہم بیٹھے ہوئے ہیں تو اس ہوا میں وائرسز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن وہ اس قدر اتنے زیادہ ڈینجرس نہیں ہوتا کہ ہماری صحت کو وہ متاثر کر سکیں. ایک وائرس ہے فلو, انفلوئنزا کا, جیسے آپ کو فلو ہو جاتا ہے نا, زکام ہو جاتا ہے, یہ بھی وائرس کی وجہ سے ہوتا ہے. یہ عام طور پہ فضا میں پایا جاتا ہے. اور یہ بارش میں کیوں ہوتا ہے کہ بارش اس کو نیچے لاتی ہے, اور ٹھنڈ کی وجہ سے جو وائرس ہوتا ہے نا وہ ٹھنڈ میں پلتا بڑھتا ہے. اگر ٹھنڈ ختم ہونا شروع ہو جائے, باڈی کا ٹیمپریچر آپ کا بڑھ جائے, تو وہ عموماً کیا ہوتا ہے, وہ سروائیو نہیں کر سکتا. تو کووڈ کا جو وائرس ہے یا کوئی اور وائرس بھی ہے, یہ بڑھنے میں ٹائم لیتا ہے. اٹ نیڈس انکیوبیشن پیریڈ. انکیوبیشن کسے کہتے ہیں؟ جب چھوٹا چوزا جو ہوتا ہے نا, چوزا بننے کا ایک پروسیس ہوتا ہے نا, وہ جو بننے کا پروسیس ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں انکیوبیشن پیریڈ. انکیوبیشن پیریڈ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وائرس عام طور پہ 14 دن یعنی 2 ہفتے لیتا ہے انکیوبیٹ کرنے کے لیے. اچھا, انکیوبیشن کے پیریڈ میں بعد میں یہ پھر میوٹیٹ بھی کر جاتا ہے, اپنی اصل شکل کو یا حیت کو یا اسٹرکچر کو چینج کر کے دوسرا اسٹرکچر بھی اس کا بن جاتا ہے. اور وائرس کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی کہ جس کو آپ لیونگ تھنگ کہہ سکیں. اچھا, یہ پھر ایسی چیز بھی نہیں ہوتی جس کو آپ نان لیونگ تھنگس کہہ سکتے ہیں, بلکہ یہ ان بٹوین چیز ہوتی ہے. یعنی اس کا میٹابولزم اپنا نہیں ہوتا. میٹابولزم کا مطلب کیا ہے کہ آپ جو خوراک کھاتے ہیں اس کو پھر ڈائجسٹ کرتے ہیں, اسے آپ اسینشل اس کے جو پارٹیکلز ہوتے ہیں, اس کے جو فوڈ پارٹیکلز ہوتے ہیں آپ لیتے ہیں, اور اس سے آپ کا ایسنس بنتا ہے اور آپ کی زندگی رواں دواں رہتی ہے. اس میں ایسا نہیں ہوتا. یہ اصل میں کسی اور ہیبیٹینٹ کا میٹابولزم یوز کرتا ہے اور اپنا سروائیول کرتا ہے. خود سے یہ زندہ نہیں ہوتا, یہ ڈورمنٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن اگر اس کو کوئی جاندار مل جائے تو اس کا میٹابولزم یوز کرتے ہوئے یہ اپنا جو ہے وہ مالٹائی فولٹ
اس کا جو ہے وہ مشروم گروتھ ہونا شروع ہو جاتی ہے, اس کی بڑھوتری ہونا شروع ہو جاتی ہے. اب یہ کرتا کیا ہے, یا آپ کی باڈی کو میٹابولزم کو یوز کر کے, اب اس میں دو طرح کے وائرس ہوتے ہیں, ایک ہوتا ہے ڈی این اے, ایک ہوتا ہے آر این اے. ٹھیک ہے, اس میں ہوتا کیا ہے کہ یہ آپ کے پوری باڈی کی پروگرامنگ کرتا ہے. جیسے آپ کا کمپیوٹر ہوتا ہے نا, کمپیوٹر, اس میں وائرس آ جائے تو وہ اپنی پروگرامنگ شروع کر دیتا ہے. آپ کے سافٹ ویئر کو, آپ کی ڈائریکٹریز کو, آپ کے فولڈرز کو خود سے پھر کیا کرنا شروع کر دیتا ہے, مینیج کرنا شروع کر دیتا ہے. وائرس بھی ایسے ہی کرتا ہے. عام طور پہ ہمارے ہاں ایک کنفیوژن پائی جاتی ہے, ایک بڑا مخمصہ پایا جاتا ہے. لوگوں کو اس چیز کی غلط فہمی ہے کہ جو اینٹی بایوٹکس ہوتی ہیں یا اینٹی بایوٹک جس کو کہتے ہیں, یہ وائرس کو ٹریٹ کرتی ہیں. یہ وائرس کو ٹریٹ نہیں کرتی, یہ بیکٹیریم کو ٹریٹ کرتی ہیں یا بیکٹیریا کو ٹریٹ کرتی ہیں. میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ لیکن ایک کام یہ ضرور کرتی ہیں کہ مزید بیکٹیریا بڑھنے سے روک دیتی ہیں. وائرس کو بھی ایک حد تک ٹریٹ کر سکتی ہیں. ٹھیک ہے, اور اس کی بڑھوتری کو روک سکتی ہیں. یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی جو آپ کا وائرس ہے یا وائرل انفیکشن, یہ بند کر دیجیے پلیز. یہ جو آپ کا وائرس ہے یہ کچھ دن لیتا ہے, ایک ہفتہ بھی لے سکتا ہے, 10 دن بھی لے سکتا ہے, 15 دن بھی لے سکتا ہے. یہی وجہ ہے کہ زکام جب آپ کو ہوتا ہے, فلو ہوتا ہے, تو وہ 1-2 دن میں ختم نہیں ہوتا. ہو سکتا بھی ہے, ایسا نہیں ہے کہ بالکل نہیں ہوتا, ہو سکتا بھی ہے. اینٹی باڈیز اسی وقت اگر آپ کے جسم بننا شروع ہو جائیں تو وہ اس کو ختم بھی کر سکتی ہیں. سمجھ آ رہی ہیں یہ باتیں؟ یعنی یہ بھی آپ کو نو ہاؤ ہونی چاہیے کہ بیکٹیریا handling minor accidents at home or on the road develops a sense of crisis management. This may prepare people to tackle with unexpected emergencies with great confidence. Minor cuts and scrapes usually do not need to go to the emergency room, yet proper care is essential to avoid infection or other complications. Following guidelines can help you to handle crisis and take care of all. یہ گائیڈ لائنز ہیں جو آپ کو اس مقصد کے لیے تیار کر سکتی ہیں کہ آپ ان کو آسانی سے ہینڈل کریں. اسٹاپ دا بلیڈنگ. اگر کسی کو زخم لگ جائے تو آپ نے سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے, اسٹاپ دا بلیڈنگ, خون بہنے سے روکا جائے. مائنر کٹس اینڈ اسکریپس یوزلی اسٹاپ بلیڈنگ آن دیئر اون. جو چھوٹے زخم ہوتے ہیں اور جو خراشیں ہوتی ہیں عموماً ان کا خون بہنا خود سے ہی رک جاتا ہے. یہ کس وجہ سے رکتا ہے کہ آپ کی باڈی میں پلیٹلیٹس ہوتے ہیں, وہ پلیٹلیٹس کیا کرتے ہیں, آپ کی کلاٹنگ کا پروسیس سٹارٹ کر دیتے ہیں, یعنی کلاٹ بن جاتا ہے, خون بہنا رک جاتا ہے. اف دے ڈونٹ اپلائی جینٹل پریشر ود اے کلین کلاتھ اور بینڈیج. اگر ختم نہیں ہوتا, بہنا رکتا نہیں, اپلائی جینٹل پریشر, آپ ہلکا دباؤ ڈالنا شروع کیجئے. ود اے کلین کلاتھ, ایک صاف کپڑے کے ساتھ, اور بینڈیج یا کسی پٹی کے ساتھ. صاف کپڑا کیوں ہونا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کپڑا ہی خود اپنے آپ میں ڈرٹی ہو اور اس سے انفیکشن پھیل جائے. ہولڈ دا پریشر کنٹینیوسلی فار 20 to 30 seconds اینڈ اف پاسبل ایلیویٹ دا وونڈ. ہولڈ دا پریشر کنٹینیوسلی, آپ نے پریشر کو جاری رکھنا ہے, اس دباؤ کو, فار 20 to 30 seconds, 20 سے 3 سیکنڈز تک. اینڈ اف پاسبل, اور اگر ممکن ہو تو کیا کریں, ایلیویٹ دا وونڈ, زخم کو اوپر اٹھا دیں, تاکہ اوپر اٹھانے سے خون کی جو سرکولیشن ہوتی ہے وہ اس طرح سے نہیں رہتی, زیادہ برڈن نہیں پڑتا اور بلیڈنگ رک جاتی ہے. ڈونٹ کیپ چیکنگ ٹو سی اف دا بلیڈنگ ہیز اسٹاپڈ. یہ نہ چیک کرتے رہیے بار بار کہ خون کیا رک گیا یا نہیں رکا, بیکاز دس میں ڈیمیج اور ڈسلوج دا کلاٹ. اس لیے کہ یہ جو کلاٹ بن چکا ہوتا ہے اوپر اس زخم کو بھرنے کے لیے, وہ اس کو ڈیمیج کر سکتا ہے بار بار چیک کرنا, یا اس کو ڈس لاج کر سکتا ہے, اپنی اصل جگہ سے ہٹا سکتا ہے. دیٹ از فارمنگ, جو کہ بن رہا ہے, اینڈ کاز بلیڈنگ ٹو ریزیوم, اور بلیڈنگ کی ریسمپشن جاری کر سکتا ہے, یعنی بلیڈنگ دوبارہ سے جاری ہو سکتی ہے. بلڈ اسپرٹس, اگر خون پھوٹ اٹھتا ہے اور کنٹینیوس فلوئنگ آفٹر کنٹینیوس پریشر, یا پھر لگاتار دباؤ کے باوجود بہنا شروع کر دیتا ہے, تو کیا کریں, سیک میڈیکل اسسٹنس, تو طبی امداد تلاش کریں. دیٹس اٹ.